بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چونکہ الیکشنز کا ایک طرح کا دورہ شروع ہو چکا ہے، مختلف پارٹیاں اپنی اپنی اسٹرینتھ کی شو کروا رہی ہیں کہ ان کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے اور ان کا کیا پلان ہے، ان کا کیا موٹو ہے۔ اور اس سلسلے میں پچھلے دنوں مسلم کانفرنس کا جو ایک ان کا جو کنونشن ہوا، کافی قابل ستائش تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتیں بھی اپنی فوٹنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ان کی موجود ہے فوٹنگ، لیکن وہ دوبارہ عوام میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں، عوام میں جا رہی ہیں اور اس چیز کا کہ جو کچھ انہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر کیا، اب اس کے عوض وہ جو ہے نا ووٹ مانگیں گے یا جو بھی اپنا پلان دیں گے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ چہرے پچھلے تقریباً 70 سالوں سے ہمارے سامنے ہیں، یہی لوگ ہمارے سامنے، یہی آتے ہیں، یا ان کے بچے یا ان کے بچوں کے بچے، یہی لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ایک طرح کے اپنے ہاتھوں پہ کھلاتے ہیں، اپنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس دفعہ بھی ان کی انگلیوں پہ ناچنا ہے اور اسی روش کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے، تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز کہ یہ جتنے بھی لوگ، مجھے اگر آپ آزاد کشمیر کے حوالے سے بتا دیں، جتنے بھی لوگ، کیا یہ لوگ حکومت میں رہ نہیں چکے؟ کیا کیا انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کشمیر کاز کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان لوگوں کی خود اپنی کیا فوٹنگ ہے؟ آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ایک آزاد کشمیر کی بات یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا۔ جو ڈیموکریسی ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس چیز کو اب ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے انویسٹر، بزنس مین، جو کام کرنے والے لوگ، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں، میڈیا کے اندر پیسہ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کی پرسپشن کریٹ کرتے ہیں، وہ جو کمپینز ہوتی ہیں ان میں پیسہ لگاتے ہیں۔ اب ایک بزنس مین ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، میں کیوں پیسہ لگاؤں گا؟ میں پیسہ اس لیے لگاؤں گا کہ مجھے اس سے 4 گنا زیادہ مل سکے۔ اب جو بندہ وزیر، مشیر، یا ایون کہ پرائم منسٹر، صدر جو بن کے آئے گا، اب اس نے پیسہ یا جو بھی چیزیں، جو سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ یا کسی بھی طرح کی سپورٹ جو ان بزنس مینوں سے لی ہوتی ہے، ان کو وہ واپس ریٹرن کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے جیسے مسلم لیگ نون ہے یا اس طرح کی جو جماعتیں ہیں، وہ کنسٹرکشن کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اب کنسٹرکشن کا کام کیوں کیا جاتا ہے؟ کنسٹرکشن کا کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ٹھیکے جو دیے جاتے ہیں وہ اپنی کمپنیوں کو، اپنے لوگوں کو، ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پیسہ جنریٹ کریں، اور اگلے 5 سال تک اتنا پیسہ دوبارہ جنریٹ کر لیں کہ وہ پھر 5 سال بعد الیکشن کے اندر اتنا پیسہ انویسٹ کریں کہ اگلے 5 سال مزید رہ سکیں۔ اسی طرح پھر جو ویسٹ کے اندر ہوتا ہے وہ پالیسی میکنگ پہ ہوتا ہے، جو ٹیکسز پہ چھوٹ اور جو اس طرح کی پالیسیز میں بنائی جاتی ہیں کہ جی اچھا اس طرح کی پالیسیز ہوں گی، جو ہے نا ہم ان کو سپورٹ کریں گے، تو وہ اس حساب سے جو ہے نا ایک شطرنج کی بساط جو ہے نا وہ پھیلائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ جو آپ کے پولیٹیکل فگرز ہیں، یہ صرف اور صرف ایک آپ کے پیادے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے ہوتے۔ جو گھوڑے ہیں بس وہ جو چلتے رہیں گے، جیسے آپ ان کو کہیں گے وہ اس طرح کے چلتے رہیں گے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے فرسٹ لیول پہ، جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھ لیں تو کون سی برائی ہم لوگوں میں نہیں ہے؟ ایک ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو سامنے خوبصورت اور اچھے، صاف اور چمکدار سیب رکھے ہوں گے، لیکن جب آپ اس سے سیب خریدیں گے اور گھر جا کے دیکھیں گے تو اس میں سے 2-3 اس نے ایسے ہی گھما کے آپ کو خراب سیب دے دیے ہوں گے۔ اس طرح کی چیز ہر ایک جگہ پہ ہوتی ہے۔ جس شخص کا جتنا زور ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی سخت ہے، وہ اتنی ہی کرپشن کر رہا ہے، وہ اتنی ہی بے ایمانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور آپ نواز شریف اگر ہیں، یا عمران خان آ جاتا ہے، یا کوئی اور بھی آ جاتا ہے پاکستان کے اندر، ایون آزاد کشمیر کے اندر کوئی آ جاتا ہے، اگر عتیق صاحب آ جاتے ہیں واپس، یا بیرسٹر آتا ہے، یا فاروق حیدر آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس چیز سے جو ہے نا کوئی تبدیلی آ جائے گی، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم یہ تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیں گے، اور جب ہم لوگ ٹھیک ہوں گے تب بھی جا کے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں گے۔ اور ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن۔ میں پہلے بھی بارہا اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اور ایک ہی نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ اگر ایجوکیشن بہتر ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہماری اوبلیگیشنز کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا قانون کے تحت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے، اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے جو ہے نا ایک صحیح منزل کی طرف جو ہے نا وہ گامزن ہو سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے مین چیز کہ ایجوکیشن کے اوپر، اور میں جہاں تک میرا سوال ہے، میں تجزیہ دے سکتا ہوں، پلس یہ ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کروں گا جس کا میکسیمم جو اس کا بجٹ یا اس کا جو موٹو ہوگا جو اگلے الیکشن میں، وہ ایجوکیشن کی طرف ہوگا۔ اگر وہ ایجوکیشن کی طرف کوئی ایسی ریفارمز یا کوئی ایسا اپنا منصوبہ دے رہے ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ لیول تک ایک برابر کی ایجوکیشن مل سکتی ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب سب اکٹھے ہوں گے تو تبھی ایک تبدیلی آئے گی، اور سب اکٹھے جب ایک ہی لیول پہ ہوں گے، ایک جیسی تعلیم کے اندر ہوں گے، تو تب ہم تبدیلی لے کے آ سکیں گے۔ ادروائز ہم اس سسٹم کے اوپر اگر جنید بغدادی کو بھی لا کے بٹھا دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نیچے کا پورا سسٹم کرپٹ ہے۔ شکریہ۔